ہاں دوستوں، یہ کہانی ہے ایک سچی مزدوری یا مجبوری۔ میرے ایک جاننے والے ہیں جنہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ عارف بھائی اپنے یوٹیوب چینل پہ میری ویڈیو ضرور ڈالیے گا۔ وہ سامنے نہیں آنا چاہتے، لیکن میں ان کا میسیج آپ لوگ تک پہنچا رہا ہوں، ان کی سٹوری، ان کی کہانی۔ وہ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، ان کی سیلری 40,000 روپے ہے اور کرایہ تقریباً 150 روپے روز لگتا ہے۔ 4,500 روپے منتھلی کنوینس کے ان کے چلے جاتے ہیں، بقایا پیچھے ان کے 35,000 بچتے ہیں۔ 35,000 میں ان کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں، 1 بیٹا۔ ایک بیٹی کی عمر 16 سال ہے، دوسری کی 14 سال اور بیٹا 9 سال کا ہے۔ دوستوں، نہ چولہا، نہ برتن، نہ گھر، نہ دھواں، غریبی کی منہ بولتی صدا۔ یہ بچے تینوں انڈر ایجوکیشن ہیں اور مدرسے میں بھی پڑھتے ہیں، سفید پوش انسان ہیں، کسی سے مانگنا اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس جہاں میں، اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ بہت ہی ایک لین ہے، اس سے بھی نیچے زیادہ غربت کی زندگی گزارنے میں مجبور ہیں۔ مجبوری اور بے بسی بہت ہوتی ہے۔ بتا رہے ہیں کہ عارف بھائی 8 گھنٹے کھڑے ہو کے مجھے جاب انجام دینی ہوتی ہے، جبکہ بیٹھنے کا آپشن موجود ہے، لیکن بیٹھنے نہیں دیا جاتا۔ ظلم ہے تو پھر ظلم ہے، مجبوری ہے تو پھر مجبوری ہے۔ جب بیٹھنے کا آپشن موجود ہے تو بیٹھنے دیں خدا را۔ ایک بندہ جو کہ ٹریول کر کے بیچارہ کس طریقے سے وہ جاب کو اپنے سر انجام دے رہا ہے، 8 گھنٹے کھڑے ہو کے اسٹینڈ پہ وہ کس طریقے سے جاب کرے گا۔ بتا رہا ہے کہ پروڈکشن تقریباً 40 ہوتی ہے بیٹھنے پہ، اور کھڑے ہونے پہ 38 39 ہوتی ہے۔ اندازہ لگا لیے کہ پھر بھی بیٹھنے پہ پروڈکشن صحیح نکل لی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ناظرین، بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا اگر خیال نہ کریں گے تو یہ ہماری معاشرے کے لیے تباہی کن ہوگا۔ اگر اللہ نے آپ کی اچھی پوسٹ دی ہے، اچھے وہ دیے ہیں، تو اپنے مزدوروں کو، اپنے لوگوں کو اس کا بینیفٹ دیں۔ ان کی جو سہولیات ہے ان کو چھینو نہ، تنگ نہ کرو، بلکہ وسیع کرو۔ اللہ تعالیٰ خوش اخلاق لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے، لہٰذا آپ لوگ بھی خوش اخلاق بنیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس پوسٹ پہ آپ کو رکھا ہے اس پوسٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی، صرف باقی رہتے ہیں تو اس کے اعمال اچھے رہتے ہیں۔ اعمال اچھے ہوں، اسی بہاف پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تینوں بچے اس کے زیر تعلیم ہیں اور وہ اس معقول سیلری میں رینٹ کا اس کا مکان ہے، 11,000 کا اس کا مکان ہے رینٹ کا، اور بجلی اور گیس یعنی یوٹیلیٹی بل کے ساتھ 15-16,000 تک وہ تخمینہ اس کا بجٹ پہنچتا ہے۔ تو پیچھے جو بیلنس رہ جاتا ہے اس میں بچوں کی ایجوکیشن ہے، مدرسے کی فیس ہے، پلس ٹیوشن بھی ہے۔ ٹیوشن لازم بات ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ٹیوشن کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ ٹیوشن ہوتی ہے تو پھر بچے پوزیشن بھی اچھی لاتے ہیں، وہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے، اس کی بھی لازمی باتیں فیس جاتی ہوئی۔ ان کی سٹوری کا مقصد یہ ہے کہ اتنے کم سیلری میں، اس دور میں، اس ٹائم پہ اتنا ٹف ٹائم ہے، جس ٹف ٹائم میں پیٹرول دستار سے باہر ہے، گھر کی چیزیں بھی دستار سے باہر ہیں، بجلی کا بل بھی بہت زیادہ آ رہا ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، پانی کا فقدان ہے۔ ایسے وقت میں آدمی اتنی کم سیلری میں کس طریقے سے اپنے گھر کو لے کے چل رہا ہے، میں بہت ہی یعنی کہ پریشان ہوں اس کی باتیں سن کے۔ اس کی آنکھوں میں ایک انتظار تھا، ایک امید تھی کہ نہ جانے کب اللہ پاک اس کی سنے گا۔
اور سنے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، جو چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو کسی سے مدد مانگنا اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، اللہ پاک ان کی مدد کرنے میں پھر دیر نہیں کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے گھر کا چولہا بھی ایسے ہی جلتا رہے گا، اس کے گھر میں بھی انشاءاللہ تعالی خیر و برکت آئے گی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کم سیلری سے برائی جنم لیتی ہے، لیکن اس نے کوئی بھی برائی کو نہیں اپنایا، بلکہ اسی چادر میں جتنی چادر تھی اتنے ہی پاؤں پھیلائے۔ آج کل جو وارداتیں ہوتی ہیں، جو ڈکیتیاں ہوتی ہیں، جو چوریاں ہوتی ہیں، جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ اپنی رسپانسبلٹیز بتاتے ہیں کہ ہمارے پہ یہ رسپانسبلٹیز تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہ اسٹیپ اٹھایا۔ تو یہ اسٹیپ اٹھانا تو انتہائی غلط ہے۔ آپ دوسرے کو لوٹ کے اپنے آپ کو بنا رہے ہو تو یہ تو سراسر غلط ہے۔ اس کے گھر کا چراغ بجھا کے اپنے گھر کا چراغ جلانا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ جتنے بھی آپ کے پاس رقم ہے، جتنی بھی آپ کے پاس آمدنی ہے، اس میں ہی گزر بسر کا اہتمام کیا جائے۔ یہ حالات جو چل رہے ہیں، یہ حالات تقریباً سب کے ہی ساتھ اس طرح کے حالات ہیں، لیکن اس کا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس سے برائی جنم لے اور وہ کوئی غلط کاموں میں لگ جائے۔ ان صاحب نے مجھے ایک چیز اور بتایا کہ عارف بھائی اب بیٹی کی شادی بھی سر پر ہے اور شادی کا تخمینہ بھی تقریباً 10 سے 12 لاکھ کم سے کم آ رہا ہے۔ واقعی میں آج کل بیٹی کی شادی کرنا تو نہایت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ دراصل اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس شادی کو اس طرح کا ایونٹ کر دیا ہے جس کی وجہ سے غریب آدمی لاچار، مجبور، بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو اور کبھی ان رشتہ داروں کو دیکھتا ہے جو کہ بس اس چکر میں اس میں ہوتے ہیں کہ جیسے ہی کچھ ہو رشتے کا معاملہ تو ان کو ہم جوتے مارنے شروع کریں کہ کون سا حال کرا، کتنے طرح کے کھانے کر رہے ہو۔ تو گورنمنٹ نے جو ون ڈش نکالی تھی اس کو بڑا اپریشیٹ کرا تھا، اور ایسا ہونا چاہیے کہ ایک ڈش ہونی چاہیے، غریب آدمی پہ لوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جہیز کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہیز کا اسلام میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، جو ہے آپ کی حیثیت وہ آپ دے دیں۔ بارات کا بھی کھانا نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی رشتہ داروں کی وجہ سے، عزیز اقاربی کی وجہ سے یہ کرنا پڑتا ہے۔ ہر انسان کی ایک مجبوری، ایک کہانی ہوتی ہے۔ لازم بات ہے، بچی 16 سال کی ہو چکی ہے، انشاءاللہ تعالی 2-3 سال بعد اس کی بھی شادی کا اہتمام کیا جائے گا۔ میرا یوٹیوب پہ چینل کا آپ کو پیغام دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ صاحب بالکل بھی اداس نہیں ہیں اور اللہ کی ذات سے پر امید ہیں۔ جو لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ تہیہ کر لیں کہ دیکھیں کہ جتنی چادر ہو اتنی ہی پاؤں پھیلانا چاہیے اور اپنی دستار سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ وہ صاحب آج بھی ماشاءاللہ سے کسی کے مقروض نہیں ہیں اور اپنے اہل خانہ کو لے کے پراپر طریقے سے چل رہے ہیں، جس میں وہ یوٹیلیٹی کے بل بھی سبمٹ کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کی ایجوکیشن بھی مسلسل انہوں نے کنٹینیو جاری رکھی ہے، اور ایک اپنا ان کا زندگی کا معیار ہے۔ ان سے میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ پہلے میرا بھی یہی خیال تھا کہ یار کہ زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کری جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوشش تو کری جائے لیکن غلط راستے کو نہ اپنایا جائے۔ غلط راستہ ہمیشہ انجام برا ہی ہوتا ہے۔ دوستوں، اس کہانی سے یہ پتہ چلتا ہے، جن صاحب کی یہ کہانی ہے کہ واقعی میں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، لیکن اس پریشانی میں بھی انہوں نے اپنے آپ کا بیلنس، اپنی فیملی کا بیلنس بگڑنے نہیں دیا، بلکہ بچوں کی ایجوکیشن اور تمام اپنے معاملات زندگی انہوں نے بدستور بالکل ایکوریٹ رکھے، صحیح رکھے، جس کی وجہ سے آج وہ ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ بھلے آمدنی کم ہے، لیکن کوئی دروازے پہ دستک دینے والا، کوئی بدتمیزی کرنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جو ان سے اس طرح کی بات کرے کہ بھائی میرے پیسے کب دو گے۔ وہ اپنی ایک لمٹ میں جی رہے ہیں، اور یہ ویڈیو دیکھنے والی بھی اگر ان کی سیلری کم ہے تو وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں اور سیلری کو بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، اور اللہ ہی تعالیٰ ہے جو تمام پریشانیوں کا راستہ نکالتا ہے۔ نماز میں تمام پریشانیاں نکل آتی ہیں اور انسان باہر آ جاتا ہے۔
لہذا میں تمام ناظرین سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بتائیں کہ 40,000 روپے میں زندگی انسان جی سکتا ہے، اچھی نہ صحیح ایک نارمل زندگی، ایک ایسی زندگی جو کہ اس کا حق ہے۔ اللہ حافظ۔ عارف خان آپ کے ساتھ، آپ عارف خان کے ساتھ۔